میں ایک چیز عرض کروں جو مجھے بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کرتی ہے کہ وہ جو مبینہ ریپ صاحب ہے انہوں نے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہہ کے مخاطب کیا. بیسیکلی وہ مجھے ڈنگ مارنا چاہتے تھے. کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیل میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا جس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا اور الحمدللہ مسلمانوں نے اجماع کر کے اسے اسلام سے باہر نکالا, اس کے فرقے کو اسلام سے باہر نکالا. اور ظاہر فرقہ تھا کیونکہ وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا, اہل سنت تھے وہ, جس میں سے وہ الگ ہوئے. جس طرح شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے, اس کو مسلمانوں نے کافر ڈکلیئر کیا, سب سے پہلے شیعہ نے کیا. اس طرح سب سے پہلے اہل سنت نے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے ہی ایک فرقے کو جو پہلے ایک حنفی فرقہ تھا اس کو کافر ڈکلیئر کر دیا الحمدللہ. اور ہم اس اجماع امت کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ قادیانی حنفی تھا, لہذا قادیانی بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں. مسئلہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے. اگر قادیانی رفع الیدین شروع بھی کرتے تب بھی جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمارا ان کے ساتھ کبھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی بھی اگر بخاری مسلم میں دیے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق نماز شروع بھی کر دیں تب بھی ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فروعی مسئلہ ہے. اصل میں جو ہمارا اختلاف ہے وہ اصولی عقیدے کا اختلاف ہے, جو ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہیں, ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جو انہوں نے, جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور انہوں نے ان کے حق میں مناظرے لڑے میں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو بار بار وہ اس ویڈیو میں مجھے کہہ رہے ہیں چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا. یار ہم نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تم کو دیں, الگ مسجد نہ بنائیں, چندہ بک نہ بنائیں, کوئی مدرسہ نہ بنائیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کی مساجد میں بھیجیں. اور یہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں یہ جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ کئی ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں, اونچی آمین کہتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. ان کا غصہ اس طریقے سے تو میرے اوپر نہ نکالیں کہ مجھے آپ چھوٹا مرزا بار بار کہتے ہیں. اور اگر آپ مجھے ویسے میری کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاشمی تھے اور ابو لہب بھی ہاشمی تھا جس کے خلاف پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی بھی ہے. تو ہاشمی ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے. رسول اللہ ہاشمی تھے اور اس کائنات کا ایک بدبخت ترین انسان ابو لہب وہ بھی ہاشمی تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ کو ہم ہاشمی کہیں گے. اسی طریقے سے اگر میرا تعلق خاندان مغلیہ کے ساتھ ہے اور ہم مرزا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر غلام احمد قادیانی دجال مرزا فیملی میں تھا جس طرح کہ ابو لہب ہاشمی تھا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ بھی ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں غلام احمد قادیانی دجال کو ٹرو معنوں میں ایکسپوز کرنے والا ختم نبوت کا مجاہد بھی الحمدللہ اسی مرزا خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے الحمدللہ. کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے. منگولوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کی بربادی ہوئی سلطنت عباسیہ کی, اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ان کے ذریعے اسلام کو عروج ملا. اور سلطنت عثمانیہ 600 سال تک جو مسلمانوں کی رہی ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود, تو وہ سارے ہمارے ہی بڑے تھے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہنا تو میری لائف کو یہ ونریبل کرتا ہے. تو اگر آپ کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بڑا مرزا کہیں, مجھے بڑا اعلیٰ حضرت کہیں, کیونکہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے حسام الارمین میں صرف دیوبندیوں کی عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا اور اس بڑے اعلیٰ حضرت نے تمہارے اعلیٰ حضرت ان کے بڑوں کی بھی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا, میں نے اعلیٰ حضرت کے بڑوں کے بھی بتایا کہ ان کے بڑوں نے بھی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت اس سے بھاگ نہیں سکتے. انہوں نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے, اس میں چشتی رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے, اور جھوٹ بولا فتاوی رضویہ میں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی الاسلام پہ بھی جھوٹ باندھا اعلیٰ حضرت نے, اور وہ غوث وقت تھے, پوری کائنات کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دانا. اگر ان کو یہ پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے دفاع کیا تو اعلیٰ حضرت گئے ایمان سے بھی فارغ. اور اگر پتہ نہیں چلا تو ان کی بزرگی کی بقول تمہارے 1921 میں ڈیتھ ہوئی اعلیٰ حضرت کی, اس وقت تک تو چشتی رسول اللہ کتابوں میں موجود تھا. اس کے بعد تمہارے دوسرے اعلیٰ حضرت جو پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی, جن کو تم نے سو کالڈ لانچ کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر, شکر ہے کہ وہ آمنا سامنا نہیں ہوا, ادروائز بے عزتی ہوتے. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. یہ بندہ کس طرح منازعہ کر سکتا تھا؟ منہ کی کھانی تھی. یہ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے کہ بچت ہو گیا. پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی نبی اسلام نے خواب میں کہا کہ ایک قلم تمہیں ملے گی جو لکھے گی. رسول اللہ کو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو وہی لکھتی ہو. مولا علی علیہ السلام ان کی وہی لکھا کرتے تھے, زید بن ثابت لکھا کرتے تھے. تو پیر میلی کو کون سا ایسا قلم ملنا تھا؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ تو غوث وقت تھا, نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا سکتا تھا ہر چیز اس کی. تو وہ لاہور سے بیٹھ کے قادیان کی طرف نگاہ مارتا, لیزر چھوڑتا اور جلا کے راکھ کر دیتا. تو یہ ساری انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو پیر میل شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, وہ بھی دفاع کر کے گئے چشتی رسول اللہ کا. اس کے بعد جو تمہارے چاچو ہیں, بلکہ اب تم اکٹھے ہو بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اشرفی تھانوی صاحب, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العڈیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے 3 جھوٹے جوابات دے کر, اور اس سے ان کا علمی لیول بھی پتہ چل گیا. اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. تو تمہارے یہ تینوں بزرگ, احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی, پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی, اور اشرفی تھانوی صاحب المتوفا
1944 ईस्वी। ये तीनों चिश्ती रसूलुल्लाह को मान के गए, आज क्या किताबें बदल गई हैं। मुझसे डर गयो, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। जिसने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है ना, इंशाअल्लाह ताला हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं बचेगा। तुम लोग खत्म नबूवत के नाम के ऊपर हराम के चंदे इकट्ठे करते हो और सिर्फ एंटी कादियानी बोलते हो। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तुम्हारे बुजुर्गों की जायज औलाद था, नाजायज औलाद नहीं था। तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर पहले बात करते थे, आजकल उसके ऊपर भी खामोश हो गए। तो मुफ्ती साहब जब यहां आएंगे तो फिर सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात नहीं होगी, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर भी बात होगी। हाँ जी, अल मुहन्नद की जो बातें हैं उनके ऊपर भी बात होगी और हुसामुल अरमैन के फतवों के ऊपर भी बात होगी, ताकि मुफ्ती साहब जब यहां से जाए ना तो इंशाअल्लाह ताला तीनों मिलकर उनकी पार्टी करें कि सारे दिन ठुकवा के आगे इंजीनियर साहब करो। तो इंशाअल्लाह ये कभी नहीं आएंगे, इनकी जरूरत भी नहीं है। और ये भी इनकी डिमांड पे, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि जिनकी वीडियो अपने लोग नहीं देखते हैं तो मैं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा, सिर्फ इनकी ख्वाहिश के ऊपर। तो चूंकि तुमने मुझे छोटा मिर्जा कहा तो मैंने तुम्हारी असलियत खोली कि तुम लोग खुद चिश्ती रसूलुल्लाह के मानने वाले हो। आज मेरे डर की वजह से कह रहे हो किताबें बदल गई हैं, तुमने मुनाजरे किए हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने फरवरी 2009 के मुनाजरे से फेम पाई, ठीक है। उस वक्त उसे मुनाजरे आजम तुम लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है मार्फत की बात कह के, शतहियात के नाम पे। ये सारा इनका फ्रॉड शतहियात का अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सूफिया का। रसूलुल्लाह के लिए कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। कहते हैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई तो हम कोई तावील कबूल नहीं करेंगे। और अब ये तावीलात कर रहे हैं इतनी गुस्ताखाना बातों की। ये तो मैंने एक नमूने के तौर पर पेश की, इसके अलावा भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है आला हजरत के 12 अकीदे। उसमें मैंने सारी गुस्ताखाना बातें आला हजरत से साबित की हैं, सूफिया की किताबों से नहीं कि तुम भाग जाओ कि जी ये तो किताबें बदल गई हैं। एक एक चीज मैंने डिस्प्ले कराई है। वो तो इंशाल्लाह जब मुफ्ती साहब आएंगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हारे फिरकों के ताबूत में अगर कोई कील रह गया, वैसे तो अब कील कोई नहीं रह गया, अभी इसके ऊपर हमने जो है ना वो मट्टी भी डाल दिया, अब तो लंटर डालना रह गया है, वो तो खत्म हो चुकी है अल्लाह के फजल से। लेकिन ये भी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी कर देंगे। बार बार छोटा मिर्जा, अल्लाह के बंदो शर्म भी नहीं आती है। जो खुद मानने वाले हैं चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के मुनाजरे लड़े हुए हैं इस हक में, सुबहानअल्लाह पड़ी हुई है तुम्हारे एक छोटू मौलवी ने पीछे बैठ के, ठीक है। आज मेरे डर की वजह से कह रहे हो किताबें बदल गई हैं। अच्छा, ये किताबें बदलने का भी कहते हैं, फिर दिफा भी करते हैं आके, बातिल तावीलात भी करते हैं आगे। मैंने आला हज़रत ने साबित किया कि उसने भी तज़किरतुल औलिया की इबारत का दिफा किया है कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। आला हज़रत ने भी लिखा है, आला हज़रत नहीं बचेगा क़यामत के दिन। आला हज़रत का शाफ़े माशर बायज़ीद बुस्तामी है जिसने ये दावा किया कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म को कोई आम दावत ना समझे, ये खत्म नबूवत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी नंगा करने के लिए आई है। और जिन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर इज्जतें अवेल की, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवारियां बगदाद में, अजमेर में और बरेली में फेंकी, इंशाल्लाह एक एक से हम इल्मी इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा वादा है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।